السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 26۔ چلیے یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ مادہ مچھر کی ہو یا جو اوپر اس کے، تو رہے وہ جو ایمان لائے پس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت سو کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت سو کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں مچھر کی مثال دی تھی تو کافر اس پر اعتراضات کرتے تھے کہ یہ قرآن اگر واقعی خدا کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں اتنے بڑے کلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی حقیر چیز کی مثال دینی ہو تو پھر اس کی مثال اس جیسی ہی چیز سے دی جاتی ہے۔ تفسیر میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر جتنی چھوٹی ہو یا وہ خود مچھر ہو۔ مثالیں سن کر تو ایمان والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچ ہے، لیکن کافر لوگ قرآن کی مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کی مثالوں کا مذاق اڑا کر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف اکساتے ہیں جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کی قدر و قیمت کو کم کرنے کے لیے ایسے اعتراضات قرآن میں سے ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، اور گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جن میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے، ان کے دل میں وہ ایک ہٹ درمی ہوتی ہے، ان میں ایک جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ الذین، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، یہی لوگ ہیں ہم وہ خاسرون، خسارہ پانے والے۔ اب یہاں پر عہد کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ عہد الست کی بات ہو رہی ہے۔ عہد الست وہ عہد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد یہ ظاہر ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی تشریح میں ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے قوانین کی پابندی کرنے کا پابند ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ اس ملک کا شہری ہے۔ یہ ایک خاموش شہد ہوتا ہے جو زبان سے نہیں کیا جاتا، لیکن اسے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بھی شخص دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرے گا۔ جو نافرمان کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کے اوپر عمل نہیں کرتے اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، نہ خود اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ایسے غلط کاموں کی طرف اکساتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تھے تم مردے، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ کس طرح تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں تھے تم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، اس موت کے بعد دوبارہ حساب کتاب کے لیے تمہیں زندگی دی جائے گی، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس کے پاس جانے کی تم تیاری کر لو۔ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمان کے، بس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، کھانے پینے کے لیے چیزیں بنائیں، آسمان زمین بنائے، اور آسمان بھی کیسا کہ ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 7 آسمان بنائے، اور آسمان میں ہر چیز جگہ جگہ پر رکھی کہ سورج چاند ستارے ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر جگہ پر رکھا، سیارے بنائے ہمارے لیے، اور زمین ہمیں ڈائریکٹلی فائدہ دیتی ہے اور آسمان ہمیں انڈائریکٹ فائدہ دیتی ہے کہ آسمان سے جب پانی برستا ہے تو زمین پر پھل پھول اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، ہمارے لیے اناج اگتے ہیں جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین پہ پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب غیب کی کنجیوں کو جانتا ہے کہ سمندر میں جو چیز موجود ہے، جو کام تم چھپ کر رہے ہو، جو تم کھلے عام کر رہے ہو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ جو ہم خیانت بھی کرتے ہیں، چاہے ہم لوگوں سے چھپا کر بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی گناہ کا کام کرنے لگے تو ہم اس بات کو اپنے مائنڈ میں لے آئیں کہ ہم لوگوں سے تو چھپ کے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں اس کام کا بدلہ بھی دے گا، لیکن وہ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آج کا لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔